رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوان ہاشمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت کی پالیسیوں اور ڈھانچہ جاتی اصلاحات سے ملک کی معیشت مستحکم کرنے میں مدد ملی ہے۔ پنجاب حکومت نے صوبے کے 12 اضلاع میں دیہی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ایک پروگرام شروع کیا ہے۔ بابا گرو نانک دیو جی کا جنم دن منانے کے لیے سکھ یاتری کل کرتارپور صاحب جائیں گے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا اور آخری ٹی20 میچ کل ہوبارٹ میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت نے سخت محنت سے حاصل کردہ وسیع تر استحکام کو فروغ دینے کا عزم کر رکھا ہے تاکہ ملک کی معیشت مزید مستحکم کی جا سکے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی دانشمندانہ اقتصادی پالیسیوں کے نتیجے میں مہنگائی 38% سے کم ہو کر صرف 7% رہ گئی ہے اور پالیسی ریٹ 22% سے کم ہو کر 15% تک آ گیا ہے، جبکہ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 2 ہفتے کی درآمدی مالیت سے بڑھ کر 2.5 ماہ کی درآمدی مالیت پر آ گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ عالمی برادری، مالیاتی اداروں اور درجہ بندی طے کرنے والے اداروں نے ملکی معیشت کو خسارے سے نکال کر فاضل معیشت تک پہنچانے کے لیے حکومت کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ IMF کے وفد کے حالیہ دورہ پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات کا جاری عمل ہے اور اس سلسلے میں توانائی اور حکومتی ملکیتی اداروں میں اصلاحات، نجکاری کے ایجنڈے اور سرکاری شعبے کی سرمایہ کاری پر مذاکرات ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ باہمی اعتماد اور بھروسے کے لیے ایسے مذاکرات ضروری ہیں۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ہم نے وفاقی حکومت کی وزارتوں کا حجم کم کرنے کے بارے میں اپنے عزم اور ارادے سے IMF کو آگاہ کیا ہے۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ ملک کے معاشی استحکام کو نقصان پہنچانے کے لیے احتجاج اور لانگ مارچ کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے آج مرید کے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 24 نومبر کو بدامنی اور انتشار پھیلانے کی کوششیں گزشتہ کوششوں کی طرح کامیاب نہیں ہوں گی۔ صنعتوں کے وزیر نے کہا کہ پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے اور ہمارے داخلی امور میں غیر ملکی مداخلت قبول نہیں کی جا سکتی۔ رانا تنویر نے کہا کہ 2017 میں نواز شریف کو نااہل قرار دینا پہلی سازش تھی، جس کے بعد 2018 کے انتخابات کے دوران مبینہ دھاندلی ہوئی۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ جمہوری نظام اور اقتصادی اصلاحات کو غیر مستحکم کرنے کی تمام سازشیں ناکام بنائی جائیں گی اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا۔ پنجاب میں صوبے کے 12 اضلاع میں پروگرام کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد ہو رہا ہے، جس کے تحت دیہی علاقوں کی خواتین کو مفت گائے اور بھینسیں فراہم کر کے انہیں بااختیار بنانا ہے۔ 2 ارب روپے مالیت کے اس پروگرام سے جنوبی پنجاب کی 11,000 نادار خواتین کو فائدہ پہنچے گا۔ اس پروگرام سے ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، راجن پور، لیا، کوٹدو، ملتان، ساہیوال، لودھراں، وہاڑی، بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یار خان میں بیواؤں اور طلاق یافتہ خواتین کو گائیں اور بھینسیں مفت دی جائیں گی۔ سکھ یاتری بابا گرو نانک دیو جی کے 555ویں جنم دن کی تقریبات کے سلسلے میں کل دربار صاحب کرتارپور جائیں گے۔ وہ بدھ کو لاہور سے روانگی سے پہلے ایمن آباد میں گردوارہ روڑی صاحب جائیں گے۔ سکھ یاتریوں نے ایک پرامن قوم کی حیثیت سے پاکستان کی تعریف کی اور پرجوش مہمان نوازی اور احترام ملنے کو سراہا۔ انہوں نے متروکہ وقف املاک بورڈ کی طرف سے کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آج نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں بھارت کے اندر آزاد خالصتان ریاست کے قیام کے لیے ہونے والے ریفرینڈم میں ہزاروں لوگوں نے اپنے حق رائے دہی استعمال کیا۔ ریفرینڈم میں لوگوں کی بڑی تعداد اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے امنڈ آئی اور منتظمین کو ووٹنگ کے عمل میں 1 گھنٹے کی توسیع کرنا پڑی۔ ریفرینڈم میں 37,000 سے زائد افراد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ سکھ فار جسٹس کے کونسل جنرل گرپت ونت سنگھ پنو نے شرکا سے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ووٹ پر یقین رکھنے والوں کو گولیوں سے جواب دیتا ہے۔ گرپت ونت سنگھ پنو نے کہا کہ بھارتی مظالم کے باوجود سکھ تشدد کی راہ اختیار کرنے کی بجائے ووٹنگ کے عمل کا حصہ بنتے ہیں۔ سکھ فار جسٹس کے کونسل جنرل نے مزید کہا کہ ریفرینڈم کا اگلا مرحلہ آئندہ برس 23 مارچ کو لاس اینجلس میں ہوگا۔ گرپت ونت سنگھ پنو نے دلی بنے گا خالصتان اور خالصتان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ ادھر اقوام متحدہ نے گروپ 20 کے رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مالی معاونت کریں۔ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کے سربراہ سائمن اسٹیل نے G20 رہنماؤں کو لکھے گئے خط میں اس حوالے سے سنجیدہ اقدامات کرنے کو کہا ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا اور آخری T20 میچ کل ہوبارٹ میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 1 بجے شروع ہوگا۔ آسٹریلیا پہلے ہی سیریز کے پہلے 2 میچ جیت چکا ہے۔
اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.